جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر آپ کے علاقے کے 10 منٹ کے لیے ایک سجد عالم دین مفتی دوران حضرت علامہ و مولانا مفتی اسرافیل رضا علیمی کی بارگاہ میں صابر القادری صدائے عرض تمنا کے تکمیل کی دعوت دیتا ہے۔ محبتوں کے ساتھ استقبال کریں، نعرہ تکبیر۔ سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں۔ یا میں نے کہا نا کہ نبی کی محفل میں علی کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھانا کسی کے باپ کی سنت نہیں، رسول پاک کی سنت ہے۔ قدیرے ممبر لگایا، علی کو بلایا، علی کی 5 انگلی میں اپنی 5 انگلی کو ڈالا، اٹھایا، پھر کہا من کنت مولا فہذا علی کن مولا۔ آپ اس یقین کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، ہم کسی دنیا دار کی سنتوں کو نہیں، آمینہ کے لال کی سنتوں کو ادا کر رکھیں گے۔ پورا مجمع نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی دریا دریا، فیضان حضور ارمان شاہ بابا، سرزمین شاہ بندر بستی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ و نصلی وسلم علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ العظیم۔ ذرا جی لگا کر آقا نامدار مکے کے تاجدار، ہم غریبوں کے آقا، یتیموں کے غمگسار، حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود پیش کرنے پڑیے بابا سے بلند۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبیل مبارکباد کے لائق ہیں اسٹیج کے تمام علماء، حفاظ، شعراء، خطباء، صدر جلسہ حضرت حافظ و قاری زار الحق صاحب، خطیب و امام حضرت حافظ و قاری مولانا جمشید صاحب، اور جتنی بھی نقیب صاحب حضرت حافظ و قاری صابر القادری صاحب، اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک سماعت کریں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو میری حدیث میں ایسی چیز کو گڑ دے جو اس میں سے نہیں ہے، یقیناً قابل رد ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا یہ عرس مقدس حضور سیدنا سرکار حاجی ارما بابا علیہ رحمت و رضوان کے نام سے منسوب ہے۔ بزرگان بھی تشریف لا چکے ہیں، نوجوان بھی تشریف لا چکے ہیں، اپنے اپنے کم سن عمر کے بچے اور بچیاں بھی یہاں پر موجود ہیں، خواتین اسلام بھی موجود ہے۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ منبر نور یقیناً علماء کے لیے ہے، یہ منبر نور یقیناً حفاظ کے لیے ہے، یہ منبر نور یقیناً مفتیان کرام کے لیے ہے۔ آج سے 100 برس پہلے میرے اعلیٰ حضرت نے بریلی کے سرزمین پر جب کوفہ والوں نے بریلی کے سرزمین پر جب کوفی والوں نے اختلاف والوں نے اختلاف کیا تھا، بدعقیدوں کا اختلاف کیا تھا، قادیانیوں کا اختلاف کیا تھا، رابضیوں کا اختلاف کیا تھا، شیعوں کا اختلاف کیا تھا، اسی وقت میں ڈنڈے کے چوٹ پر اگر کسی نے اٹھا تھا تو بریلی کا تاجدار مفتی اعظم اعلیٰ حضرت بولے فکر ہونے کی ضرورت رکھی ہے، گھبرانے کی ضرورت رکھی ہے۔ اس وقت امام احمد رضا موجود ہے، ہندوستان کا وہ دھرتی مقبول دھرتی ہے جہاں سے سنیت پھیلا ہے، جہاں سے سنیت چمک رہا ہے، جہاں سے سنیت دمک رہا ہے، جہاں سے سنیت کی جڑ ہے۔ یقیناً یاد رکھو، مسلک تو مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہے، مگر سنی آج کے زمانے کا، آج کے صدی کا، آج کے دور کا نعرہ لگتا ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، واہ 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 واہ۔
یا رسول اللہ محبتوں کے ساتھ جواب دیں زندہ باد زندہ باد آج کے زمانے کا اعلیٰ حضرت ہے اللہ اکبر آج ہم جس کے دیار اقدس میں موجود ہے یہ کوئی محتاج تعارف نہیں ہے بلکہ ہندوستان ہو ہالینڈ ہو جاپان ہو ترکستان ہو یا کسی بھی ملک میں ان کا دیوانہ حضور سید حاجی ارما بابا علیہ رحمت و رضوان کا دیوانہ کہیں سے بھی پکارتا ہے چاہے میرے جیسے ادنا خادم انہیں کہیں بھی یاد کرے یقیناً وہ سہارا بن جایا کرتے ہیں یہاں پر آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں ہندوستان کا وہ مشہور و معروف شاعر تسلیم رضا بریلی شریف سے تشریف لائے ہیں یہ وہ دیار ہے جس دیار میں یقیناً غریب نواز کا فیوز یہ وہ دیار ہے جس میں غوث پاک کا فیوز و برکات بھی جاری ہے اور یاد رکھو عقیدت مند والو آپ اپنے گھروں کو مصطفیٰ کی محبت میں سجایا کرو آپ اپنے جلسوں کو مصطفیٰ کی عقیدت میں جہاں سجاتے ہو اپنے گھروں کو بھی سجایا کرو حسن اخلاق پیدا کرو حسن اخلاق کے تعلق سے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جن بھائیوں کے اندر میں حسن اخلاق نہیں ہوتا ہے جن بھتیجوں کے اندر میں حسن اخلاق نہیں ہوتا ہے جن عورتوں کے اندر میں حسن اخلاق نہیں ہوتا ہے چاہے گھر والا ہو چاہے باہر والا ہو اگر حسن اخلاق نہیں ہے تو یقیناً وہ ناکامیاب ہے اگر آپ کے اندر میں حسن اخلاق ہے تو آپ کامیاب ہے اے عرس والو اس سے مزاج کیا ملا اس سے پیغام کیا ملا آج آئے ہیں دیار عرس سے حاجی ارما بابا کے یہاں تو حسن اخلاق کے ساتھ آئے ہیں پیغام لے کر کے آئے ہیں کمیٹی والوں نے اتنی محنت کی ہے اتنی مشقتیں کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے اسلام کی فراوانی کے لیے یہ مزاج دے رہے ہیں کمیٹی والے کہ یہاں سے جاؤ تو نمازی بنو یہاں سے جاؤ تو حاجی بنو یہاں سے جاؤ تو قرآن پڑھنے والا بنو یہاں سے جاؤ تو حدیث پڑھنے والا بنو یاد رکھو جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو سمندر کی لہریں رک جایا کرتی تھی یاد رکھو جب حدیث پڑھا جاتا تھا تو یقیناً زندگی میں کامیابی ملتی تھی آج آپ معمول بنا لے کہ قرآن پڑھے خواتین اسلام سے میں ہمدردانہ یہ محبت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں پر قرآن پڑھے قرآن کو سجائے قرآن کو رچائے اپنے سینوں میں بسائے حدیثوں کو سجائے رچائے اپنے سینوں میں بسائے یقیناً جب شریعت مطہرہ کے ہم اور آپ پابند ہو جائیں گے شریعت مطہرہ پر ہم اور آپ چلنے لگیں گے یقیناً کوئی خوش ہو یا نہ ہو مدینے کے مصطفیٰ ضرور خوش ہو جائیں گے یقیناً یاد رکھو ہمیں ضرورت ہے دنیا دار کی ضرورت نہیں ہے یہ غلام کبھی دنیا دار کی تعریف نہیں کرتا ہے یقیناً تعریف کرتا ہے تو ان بزرگوں کی تعریف کرتا ہے مدینے کے مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہے کیوں نہ ہو دنیا دار کی تعریف کرنے والا پیچھے رہ سکتا ہے مدینے کے تعریف کرنے والا کبھی محتاج زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت سید حاجی ارمان شاہ بابا سرزمین شاہ بندر بستی یقیناً یاد رکھے اپنے نمازوں میں بھی مصطفیٰ کی محبت نظر آتی ہے اپنے قرآن پڑھنے میں بھی مصطفیٰ کی محبت نظر آتی ہے حدیث پڑھنے میں بھی مصطفیٰ کی محبت نظر آتی ہے اپنے بیانات میں بھی مصطفیٰ کی محبت نظر آتی ہے نقیب صاحب کے نقابت میں بھی مصطفیٰ کی محبت نظر آتی ہے شاعر کے شاعریت میں بھی مصطفیٰ کی محبت نظر آتی ہے درود پڑھنے میں بھی مصطفیٰ کی محبت نظر آتی ہے حضور کی حدیث ہے یقیناً اگر قابل اعتماد